بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام خواتین و حضرات کا، میڈیا کے دوستوں کا تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آج چھٹی والے دن اتوار کو آپ کو زحمت دی ہے، لیکن بہت اہم معاملات ہیں جو اس وقت شہر کراچی سے متعلق ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ عوام کا یہ موقف پوری پاکستان کے لوگوں تک جائے اور ہم اپنے حکمران طبقے کو مجبور کریں کہ جو انہوں نے بدترین حالات سے ہمیں دوچار کر دیا ہے اس میں عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ اس وقت شہر میں پانی کا بہت بڑا کرائسس ہے۔ میرے ساتھ محمد یوسف صاحب جو نئی کراچی ٹاؤن کے چیئرمین ہیں منتخب، یہ موجود ہیں۔ بجائے اس کے کہ اس کرائسس کا دیر پا کوئی حل سوچا جاتا، وہ تمام غیر قانونی ہائیڈرینٹس جو سندھ حکومت کے پورے بھتے کے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں ان پر روک ٹوک کی جاتی۔ جو ایک متوازی سسٹم مختلف انڈسٹریل ایریا میں چل رہا ہے اور وہ مین لائن سے پانی نکال کر انڈسٹری کو فراہم کرتے ہیں، اور انڈسٹری کو پانی فراہم کرنے کا کوئی جائز ذریعہ سندھ حکومت نے 15 سال میں نہیں بنایا، اور اس پوری صورتحال کے نتیجے میں جو رہائشی لوگ ہیں وہ بدترین حالات سے دوچار ہیں۔ بجائے اس کے کہ اس کو کنٹرول کیا جاتا، ہمارے قبضہ میئر صاحب نے جا کر نئی کراچی، نارتھ کراچی اور سرجانی ٹاؤن کا پانی کا کنیکشن بند کر دیا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ بلبلا رہے ہیں۔ اور یہ جو محرم کے دن گزرے ہیں جب پوری دنیا میں، پورا عالم اسلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زبردست مزاحمت، مقاومت، اس کے حوالے سے محرم الحرام کو جو ہے وہ پورے احترام سے منا رہی تھی، اور وہ لوگ، وہ جابر طبقہ جو ہر دور میں یزیدوں کی صورت میں موجود ہوتا ہے، اس کے حوالے سے پورے عالم اسلام اس پر گفتگو کر رہا تھا کہ ایسے یزیدوں کے مقابلے میں حسینیت اور جابر لوگوں کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے والا وہی اصل میں امام حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار ہوتا ہے۔ اور جو کچھ وہاں کربلا کے میدان میں ہوا تھا، جس طرح سے وہاں پانی بند کیا گیا تھا، اس سب کو لوگ یاد کر رہے تھے۔ تو اسی دوران میں ہم نے دیکھا کہ اس بہت بڑے علاقے کا پانی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والے وہ ہیں جو 15 سال سے برسر اقتدار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ناجائز کنیکشن بن گئے ہیں۔ یہ کوئی مریخ سے آ کر ناجائز کنیکشن دے کر گیا ہے؟ یہ کس نے لائنوں میں پنکچر کیے ہوئے؟ ان آبادیوں کا یہ حق ہے کہ ان کو پانی کی سپلائی ہو، یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ جائز طریقے سے پانی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ٹینکرز مافیا کو پانی ناجائز طریقے سے یہ حکومت دے رہی ہے، جائز طریقے سے پانی لوگوں کو نہیں دے رہی۔ تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ جو مکین ہے وہاں کے علاقے کے، وہ سڑکوں پہ موجود رہے ہیں۔ اس پورے عرصے میں 4K چورنگی پر احتجاج ہوتا رہا، اور لوگ کہتے رہے کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے اس مین اسٹریم شہر کو؟ صرف اس جرم کی سزا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتا۔ اس شہر کے لوگ پیپلز پارٹی کی اس پرفارمنس اور کرپشن سے نفرت کرتے ہیں۔ اس شہر کے لوگ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹیکس دینے والے اسی مین اسٹریم شہر کے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ ان کا بھی پانی کاٹ دیں گے۔ آپ انتقام لیں گے ان سے کہ وہ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے نظام میں شامل کیوں نہیں ہوتے، آپ کو طاقتور کیوں نہیں کرتے مزید، بلکہ آپ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ کی ذات سے نہیں، آپ کی کرپشن سے نفرت کرتے ہیں۔ کسی پارٹی کا نہیں، اس کے کنڈکٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی سے نفرت کی جاتی ہے۔ کراچی دشمنی کی وجہ سے آپ سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے آپ ووٹ نہ دینے کی وجہ سے ان سے انتقام لے رہے ہیں۔ کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کے اس انتقامی رویے کو پوری دنیا میں ایکسپوز کریں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ کس قدر جمہوریت دشمن لوگ ہیں، عوام دشمن لوگ ہیں، پانی بند کر دیتے ہیں لوگوں کا۔ اس لیے جماعت اسلامی نے
اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. ہب ڈیم میں پانی اس وقت اوور فلو کر رہا ہے, اسپل ویز کو کھولا جا رہا ہے, اور ہب ڈیم سے کراچی کو پانی سپلائی کرنے کا منصوبہ عبدالستار افغانی صاحب کے زمانے میں مکمل ہوا. جماعت اسلامی کے میئر تھے. 100 ملین گیلن پانی اس وقت آنا شروع ہوا, اور اس زمانے میں ایک بہت بڑا ریلیف کراچی کے عوام کو مل گیا تھا. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں بھی یہ پانی کی سپلائی ہوتی رہی, جس سے ضلع غربی جو اس وقت تھا, اب تو یہ ضلع کیماڑی ہے اور ضلع غربی 2 ضلعوں میں تقسیم ہو گیا ہے, بلکہ ضلع وسطی کے بھی کچھ علاقوں کو ہب ڈیم کے پانی سے پانی ملتا تھا. لیکن 100 ملین گیلن کے اس پانی کی جو گنجائش تھی وہ ریڈیوس ہوتے ہوتے پہلے 60, پھر 50, پھر 25 ملین گیلن پر آ گئی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ کئی سال سے ایک منصوبہ چل رہا ہے, اربوں روپے اس پہ خرچ کر چکے ہیں کہ ہم ریویمپنگ کر رہے ہیں, اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, اس کنڈیوٹ کو, اس نہر کو جو ہب ڈیم سے پانی کراچی کو سپلائی کرتی ہے, وہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, کام نہیں ہو رہا. اور 15 سال سے مرتضی وہاب صاحب جو ابھی کہتے ہیں کہ میں میئر بنا ہوں, وہ قبضہ کر کے آئے ہیں. 15 سال سے ان کی حکومت ہے. وہ اسی حکومت میں 10 سال سے کبھی مشیر ہوتے ہیں, کبھی وزیر ہوتے ہیں, کبھی ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, کبھی ترجمان ہوتے ہیں. اور اس 15 سال میں جو پانی مل رہا تھا وہ پانی بھی کراچی کے لوگوں کو نہیں مل رہا. پورا ضلع غربی اس وقت بلبلا رہا ہے. بلدیہ کے لوگوں سے پوچھو, ضمنی انتخاب میں یہ گئے تھے, وہاں پائپ ڈال کر آ گئے تھے, سڑکیں کھود کر آ گئے تھے کہ پانی ملنے والا ہے. اس ضمنی انتخاب کو 1.5 سال ہو گیا, پانی نہیں ملا بلدیہ کے لوگوں کو. اورنگی کے لوگ ترس رہے ہیں کہ ان کو پانی مل جائے, نہیں مل رہا. کیا جرم کیا ہے ان لوگوں نے؟ کیا جرم کیا ہے نارتھ کراچی نے؟ کیا جرم کیا ہے لانڈی کے لوگوں نے؟ کیا جرم کیا ہے نئی کراچی اور سجانی والوں نے؟ انہوں نے آپ کے خلاف ووٹ ڈالے, اس لیے آپ انتقام لے رہے ہیں ان سے. یہ انتقامی سیاست نہیں چلے گی. یہ پانی پہ سیاست کرتے ہو, بجلی پہ سیاست کرتے ہو, لوگوں کی بنیادی ضروریات پہ ڈاکہ ڈالتے ہو, اور کرپشن کا کاروبار کرتے ہو. ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ شہر میں 10 مقامات پر احتجاج کیا جائے گا پانی کی اس بندش کے خلاف, اور 4 اگست کو ہم واٹر بورڈ کے دفتر پہ دھرنا دیں گے, اور ہم بتائیں گے پوری دنیا کو کہ کیسا ظلم کا نظام ہے جو اس شہر میں چل رہا ہے. یہ شہر کیا ہے؟ یہ شہر ٹیکس دیتا ہے تو پاکستان کا نظام چلتا ہے. جیسا تیسا بھی نظام پاکستان کا چل رہا ہے, اس میں کراچی کا کنٹریبیوشن ہے. 67% ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں. سندھ حکومت کا 98% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے, اور ایسے نالائق لا کر ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو پانی کے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں آ کے. تو اس لیے قبول نہیں کیا جائے گا. پانی دیا جائے اس شہر کو, اور جتنا پانی اویلیبل ہے اس کی منصفانہ تقسیم کی جائے. یہ جو مافیاز ہیں جس کا ہائیڈرنٹ سے لے کر بلاول ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس تک کرپشن کا دھندا چل رہا ہے, ان ناجائز ہائیڈرنٹس کو بند کرو. جو قانونی ہائیڈرنٹس ہیں ان میں وہاں پانی پہنچانے کی ذمہ داری تھی جہاں لائن نہیں آتی. جہاں جہاں لائن ہے وہاں نلکے میں پانی آنا چاہیے. کیوں ٹینکر میں پانی آتا ہے اور نلکے میں نہیں آتا؟ کس سے سوال کرتے ہیں بلاول صاحب؟ کس کی بات کرتے ہیں مرتضی وہاب صاحب؟ خود ہی ان ساری چیزوں کو آپ چلائیں اور خود ہی کہیں کہ صاحب کرپشن بہت ہو رہی ہے, لوٹ مار کریں اور کہیں لوٹ مار بہت ہو رہی ہے, پانی بند کر دیں اور کہتے ہیں پانی دستیاب نہیں ہو رہا. یہ کون سی سیاست ہے؟ اس لیے کراچی بولے گا اور زور سے بولے گا, اور تمہیں بے نقاب کرے گا پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں, کہ تم جس طرح لوگوں کا حق مار رہے ہو. اس وقت بجلی کے بلوں کے لیے ہم نے نیپرا میں جا کر پورے پاکستان کے عوام کی ترجمانی جماعت اسلامی نے کی, لیکن نیپرا اور حکومت ایک ہی چیز کا نام لگتے ہیں. کتنے ہی آپ دلائل دے دیں, فیصلہ وہی ہوتا ہے جو حکومت کرتی ہے. اور 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا. اب یہ 50 روپے سے بھی زائد فی یونٹ اس وقت جو ہے وہ بل بنے گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے 63% لوگوں کو, کیونکہ ان کے 200 یونٹ تک ہیں, ان کو چھوٹ دی ہے. کراچی میں 200 یونٹ تک
یہ فیسلٹی اٹھانے والے 63% نہیں ہے، یہ 40% بھی نہیں ہے. اس لیے کراچی ٹیکس پیئر کا شہر ہے، کراچی مڈل کلاس لوگوں کا شہر ہے. اور 200 یونٹ تک کیا فری کیا ہے؟ ان کے لحاظ سے بھی جو بجلی کا ٹیرف ہے وہ مہنگا ہے، لیکن وہ کہاں جائے جو مڈل کلاس طبقہ ہے؟ وہ کہاں جائے جو شہروں میں رہ کر اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے؟ آپ مزید اس کے اوپر بوجھ ڈالو اور اس بات کا اعلان کرو کہ ہم زراعت پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. جب لوگوں نے کہا کہ آپ زراعت پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے، IMF نے اس پہ بھی ہلکی سی بات کی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں، اسحاق ڈار صاحب نے جو ابھی انٹرم گورنمنٹ میں وزیر اعظم کے بھی امیدوار ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں زراعت پہ بالکل بھی ٹیکس نہیں لگے گا. آپ کو پتا ہے کہ 900 سے 800 ارب روپے کا پورا جو ہے وہ یہ ٹیکس ریونیو ہے، ہونا چاہیے، جس نیٹ میں یہ پورا زراعت کا شعبہ اور جاگیرداروں کا شعبہ آتا ہے، لیکن صرف 4 ارب روپے جمع ہوئے پورے سال میں ان بڑے بڑے جاگیرداروں سے.